بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کو جو صحیح حق ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 46 اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہماری علم میں اضافہ ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے۔ یہودیوں کے متعلق اس آیت میں ان کا عمل جو ہے اس کو بیان کیا گیا، ان کی اندرونی خباثت یہودیوں کی اس کا ذکر ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کس طرح گستاخی کرتے تھے، حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے۔ ان کی کتاب کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی جگہ تعریفیں بیان کی، جہاں جہاں حضور کی تعریف ہوتی، جب وہ مقام آتا تو وہ اس کو پڑھتے کیسا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ لفظ ادا کرتے کہ جو لفظ اس کا معنی ذو معنی ہو جاتا، یعنی ایک طرح سے اس کا معنی تعریف میں آتا اور ایک طرح سے اس کا معنی برائی میں آتا، تو وہ اس قسم کا اس کا لہجہ اختیار کرتے کہ جس سے برائی کا معنی نکلتا۔ اس طرح وہ نبی پاک جب کوئی کہہ دیتا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، تو پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ سنیے قرآن مجید کی آیت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، من سے الذین لوگ، ہادو یہودی، یہ من بعض کے معنی میں آئے گا، کچھ کے معنی میں آئے گا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یحرفون، حرف یحرف مطلب ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا، پھیر دینا۔ یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں الکلم، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یعنی اللہ کا جو کلام ہے اس کو بدلتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، عن سے مواضعہ، اس کی اصلی جگہ سے، یعنی جو صحیح جگہ ہے ادا کرنے کی اس طرح ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کو تروڑ مروڑ کر پھیر کر اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے سنا، یہ جو اللہ کا کلام ہے ہم نے سنا، اور ساتھ ہی کہتے وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کلام سن بھی لیا، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ نافرمانی یا آہستہ کہہ دیتے، سمعنا اونچی کہہ دیتے، ہم نے سن لیا۔ وَاسْمَعْ، واو اور اسما، اور کہتے کہ سنو، غیر مسمعین، تم نہ سنائے جاؤ، یہ بات بھی کہہ دیتے کہ سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور ساتھ کیا کہتے ورائنا لیم بألسنتہم، واو اور رائنا، اور کہتے لیم اپنی لیم بل دیتے ہوئے، مروڑ دیتے ہوئے، بألسنتہم اپنی زبانوں کو، السنہ لسان کی جمع، اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے ہوئے، رائنا کا جو لفظ ہے اس کو پڑھتے، یعنی اس کو رائنا کی جگہ رائینا،
رائنا سے جب رائنا بنتا ہے نا تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے، برائی والا معنی۔ واو اور طعنن، تانا زنی کرتے ہوئے، فی دین، دین میں۔ یہ ان کا جو طرز انداز گفتگو یا کلام کو پڑھنے کا انداز اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، واو اور لو اگر، انہم بے شک وہ، یعنی وہ یہودی، قالو اس طرح کہتے، اب اللہ پاک نے اس کو صحیح جو طریقہ ہے پڑھنے کا، قالو وہ کہتے، سمعنا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سن لیا۔ اب یہ ادب کا پہلو ہے، پہلے ان کا جو تھا وہ بے ادبی کا پہلو تھا۔ ہم نے آپ کا ارشاد سن لیا اے اللہ کے رسول، وَأَطَعْنَا، اور اسے دل سے مان لیا۔ یوں نہ کہتے کہ ہم نے نافرمانی کی، بلکہ مان لیا۔ وَاسْمَعْ، اور کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری عرض سنیے۔ وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نگاہ کرم کیجیے۔ یہ پیارے لفظ بولتے، ادب والے لفظ بولتے تو پھر پتہ کیا ہوتا، لکانا، تو پھر ہوتا خیرن، بہت بہتر، لہم، ان کی۔ اگر یہ اس طرح کے ادب والے جملے بولتے تو پھر ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور ان کے لیے بہت درست ہوتا۔ واو اور وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ، واو اور لیکن، لَعْنَهُمْ، ان پر لعنت ہو گئی، اللہ کی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ لعنت ان پر کیوں پڑی، رحمت سے دور کیوں کیے گئے، وجہ بتا دی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو انہوں نے بے ادبی کے جملے بولے، گویا یہ ان کو درجہ کفر میں لے گئے ہیں۔ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، زیادہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دو جو معنی مدح اور ذم، تعریف والا اور برائی والا، یہ جو معنی استعمال کرتے اور اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کر ایسا تلفظ ادا کرتے کہ جس سے برائی کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا، اور اگر ان کو روکا جاتا تو فوراً کہہ دیتے کہ نہیں، ہمارا پڑھنے کا مدعا یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی حضور کوئی حکم فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، یہ لوگ حکم فرماتے تو سمعنا، بلند آواز سے کہہ دیتے سمعنا، اور اسی سانس میں چپکے سے وَأَسَینا بھی کہہ دیتے، سنانے کے لیے سمعنا، اور اپنی اندر کی خباثت وَأَسَینا۔ اور غیر مسمع، یہ لفظ جو ہم نے پڑھا، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ غیر مسمع کہتے ہیں نا، وَاسْمَعْ غیر مسمع، اور سنو تم نہ سنائے جاؤ، دعا کے لیے یعنی کوئی ناگوار بات آپ کو نہ سننی پڑے، یہ دعا ہے، آپ کو کوئی ایسی بات نہ سننی پڑے جس سے آپ کا دل دکھے، یہ بھی کہتے۔ اور بد دعا کے لیے بھی اس کا معنی ہوتا کہ آپ کچھ نہ سن سکیں، یہ بد دعا ہے، اور وہ یہ کلمہ بولتے وقت دوسرا معنی مراد لیتے حضور کے لیے کہ آپ کچھ نہ سن سکیں۔ رائنا کہتے وقت زبان کو لچک دیتے تاکہ اس کے رائنا، رائنا، اس لفظ کے متعلق پہلے ہم نے سن بھی لیا، نے پڑھا بھی کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ چرواہے کے معنی میں آتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ ظالم لوگ حضور کو اس معنی میں لے جاتے۔ آج کی آیت نمبر 46 جو ہم نے پڑھی، اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، ذات گرامی کے لیے ہمیشہ ہمیں ادب کرنا ہے۔ جو ادب کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے بے ادبی کی وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں جس نے بھی اس طرح کی بے باکی
گستاخی کی اس کی سزا یہی ہے کہ وہ در رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہدایت کی توفیق اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ حق شناسی کی قوت ایسے بدبختوں سے واپس لے لی جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی سزا یہودیوں کو دی گئی، اور قیامت تک جو لوگ بھی اس قسم کی بے باکی کریں گے ان کو یہی سزا دی جائے گی کہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو جائیں گے، خدا کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔